अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस स्पेशल व्लॉग में हम बात करेंगे जो OIC का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ 23 मार्च भी आ रहा है और एक तरफ तो जो हमारी अपोजिशन है वो डेली बेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो है ना वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जिस तरह हमने देखा कल बिलावल भुट्टो ने भी जो है ना वो अदम एतमाद के हवाले से बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन नाज़रीन ये बाज़ाहिर मुतमईन नहीं है। हमने देखा है क्योंकि हम डेली उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनसे आंसर क्वेश्चन जब होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इस नाकामी के ऊपर खौफज़दा हैं कि अगर ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो इनका जो सियासी बहरान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तहरीक अदम एतमाद तो पेश हो गई है, 8 को पेश की, तो इसका जो 14 दिन के अंदर जो लीगल वे है कि 22 को इजलास बुला लेना चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो ये चाह रही है कि 22 को क्योंकि आगे तैयारी हो रही होगी जो ना 23 मार्च के हवाले से, उसके बाद OIC का इजलास है, तो इस हवाले से जो हुकूमत है वो थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूज है और वो इस इजलास को जो हमारे सुनने या जो हमें बतलाया जा रहा है तो वो यही है कि ये इजलास जो है ना वो 24 को बुलाया जाएगा। 24 को और 25 को 2 दिन बहस होगी, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होगी 26-27 को, यानी कि उसके बाद 28 को हो सकता है कि ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन तो वो चाह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 63 है जो नून लीग ने इसकी जो है ना वो अप्रूवल दी थी और उनके दौरे हुकूमत में का जो है ना वो ये शेक जो है ना जमा करी थी और इसके ऊपर अमल दरामद हुआ था, तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई थी कि पार्टी लीडर अगर चाहे तो अपने अरकान को रोक सकता है। किसी भी से मुराद ये है कि अदम एतमाद की तहरीक हो या कोई और हवाले से कोई वोटिंग हो रही है तो उसमें पार्टी में जो सरबराह होता है, चेयरमैन, तो उसको रोक सकता है। जो स्पीकर कौमी असम्बली उसका ये हक पहुंचता है कि वो उसका वोट कास्ट ना करे। ये आइन के आर्टिकल 63A के तहत ये जो है ना ये कानून मौजूद है, लेकिन PP इस दफ़ा खौफज़दा नज़र आ रही है इस चीज़ को कि ये चीज़ ना हो। लेकिन जो ये हुकूमतें आ रही हैं, क्या ये इन्होंने जो अभी तक बंदर बांट की हुई है वजारतों की, और इसके वजह से मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में और सिंध में क्या करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पिछले दिनों जो शेखुपुर जलसे के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि नून लीग जब जलसे करती थी वो पटवारीज़म पे चलती थी और इमरान खान उनकी छेड़ बना दी थी पटवारी। तो ये बेसिकली वो जो छाप है वो उतारना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से एक फेक ऑडियो लीक भी की गई जिसको जियो ने और 24 ने और एक दो चैनल बड़ा उछाला है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि वो एक वाहिद फ़र्द अकेला है जो खड़ा हुआ है और मुल्क और कौम के लिए स्टैंड ले रहा है, और ये हमारी नाअहल, नालायक और दुनिया की बेकार तरीन अपोजिशन बजाय किसी का साथ देने के वो इस इमरान खान के साथ मुखालिफ खड़े होकर इकट्ठी हो गए हैं। इसमें नाज़रीन 3 किस्म की जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो पाकिस्तान की जो नाअहल, नालायक अपोजिशन पहले नंबर पे है वो इकट्ठी हो गई है। उसके साथ पाकिस्तान का तकरीबन 90% जो मीडिया है उनको फंडिंग हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से, जिसका नून लीग भी करती है, PP भी करती है, तो वो तकरीबन 99% जो हमारी मीडिया है वो भी समझ लें कि बिक चुकी है, और वो जो साथ है वो इमरान खान का नहीं दे रही बल्कि जो गवर्नमेंट है उसका साथ नहीं बल्कि अपोजिशन का साथ दे रही है। उसमें वही ये अफरा तफरी दिखा रहे हैं कि मुल्क टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और असम्बलियाँ टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और भी वो है जो वो माफियाज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, वो भी ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। वो कौन है? वो है इमरान खान। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जब वो अपोजिशन में था तो इनसे संभाला नहीं जाता था, अब हुकूमत में है तो वो अब भी इनसे संभाला नहीं जाता। लेकिन आप क्या समझते हैं नाज़रीन, जब ये बंदा अपोजिशन में जाएगा तो क्या इनसे संभाला जाएगा? बिल्कुल नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि इमरान खान का जो क्राउड है, जो उसका लवर है, आज भी उसके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी बेगम के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, जो उनकी पार्टी के रहनुमा या उनको जो चाहने वाले उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तो शायद उनको ज़ेब देते हों, लेकिन अगर कोई इस तरह के जो आलिम हो या उलमा हो या जिनके साथ मौलाना लगा तो उनको ज़ेब नहीं देते। क्या आप नहीं समझते कि बहुत से सियासतदान या बहुत से मुल्कों के जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, गैर मुल्क में पढ़ते हैं, क्या वो भी यहूदियों के ज़ेर असर पलते हैं? मौलाना साहब थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी इन बातों की वजह से बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं कि एक इतने पाया का बंदा जब बात करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता कि वो इस तरह की बातें करे।
اب ہم آتے ہیں کہ جو اس ٹائم بندر بانٹ ہو رہی ہے، جو ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو یہ اس ٹائم پنجاب کے اندر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کاف لیگ کو، وہ جو ہے نا سب سے پہلے وہ دو سے تین چیزیں آفر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں جو بنے وہ کاف لیگ کا ہو، وہ پرویز الہی کو کر رہے ہیں کہ آپ جو وزیر اعلیٰ بن جائیں اور جو ہے نا ہم آپ کو 1-1.5 سال کے لیے حکومت آپ یہی گورنمنٹ چلائیں اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک دوسرا انہوں نے یہ ایک اہم بات کی ہے کہ پی پی یہ چاہتی ہے کہ کاف لیگ جو پنجاب میں چودھری پرویز الہی جو نا وزیر اعلیٰ بنے، وہ بھی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ جو نون لیگ کے جو اہم ممبر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو کاف لیگ ہے وہ بنے، کیونکہ کاف لیگ میں سب سے اگر کسی کی نہیں بنتی نون لیگ اور کاف لیگ کی نہیں بنتی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاف لیگ پی پی کے ساتھ الائنس کر کے حکومت میں رہ چکے ہیں، لیکن نون لیگ کے ساتھ پہلی دفعہ ہوگی، لیکن نون لیگ کے بڑے جو عہدیدار ہیں پنجاب کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ یہ الائنس ہو، اور اس طرح کو اگر وہ کہتے ہیں اگر ووٹ دیں گے، اگر ان کو یہ آفر کرتے ہیں تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے پنجاب میں اور وفاق میں۔ یہ تو انہوں نے اندرون خانہ کی خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پنجاب میں ہو جاتے ہیں تو کاف لیگ کو جو کیا کیا چیزیں آفر کی گئی، ایک اگر آپ اسپیکر نہیں رہتے تو ہم آپ کو گورنر پنجابی بنا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجابی بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کو آفریں کی جا رہی ہیں۔ اگر وہ اسپیکر اسمبلی رہتے ہیں تو اس کے بعد حمزہ شہباز بھی جو ہے نا وہ کاف لیگ جو نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجابی بن سکتے ہیں، کہ پنجاب میں اگر گورنرشپ مل جاتی ہے کاف لیگ کو تو وہ بھی چاہ رہے ہیں، لیکن نون لیگ اگر وہ پی پی جو چاہ رہی ہے کہ یہ کاف لیگ کا جو وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی ہیں وہی سیٹ سنبھالیں، اور اس کے ساتھ ان کو جو نا وفاق کے اندر بھی آفر کی گئی کہ ہم آپ کو اس ٹائم 2 سے 3 جو ہے نا وہ وزارتیں دیں گے، اور وہ بھی وزارتیں آپ کی من پسند کی ہوں گی، اس میں یہ نہیں ہوگا جو آپ کہیں گے ہم آپ کو وہی سیٹیں دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گورنر جو ہے نا وہ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو الائنس کرنے جا رہی ہے پی پی، تو ان کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو گورنر سندھ کی جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ جو ہے نا اپنی مرضی کا جس کو بھی چاہیں گورنر سندھ بنا دیں۔ اس کے بعد ان کو وفاقی وزراء میں 2 سے 3 سیٹیں دینے کا انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دیں، کیونکہ فاروق نسیم کو وہ نہیں مانتے کہ جی وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو 2 سے 3 سیٹیں وفاق میں بھی دیں گے اور سندھ میں بھی وزارتیں دیں گے۔ اور جو ان کی سب سے بڑا ہمیشہ کاف لیگ کا، بلکہ میں آپ کو اس کی ایم کیو ایم کی بات کروں کہ ان کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ جی ہمیں بالکل ایک ہی وزارت دی جائے، وہ ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی، اس کی بھی ان کو آفر کیا کہ ہمارے ساتھ ہم آپ کو پورٹ اینڈ شپنگ کی جو ہے نا وہ اس کی جو نا آپ کو وزارت بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان میں انہوں نے آفر کی ہے جو ہماری بلوچستان کی بلوچ عوامی پارٹی ان کو کہ جی آپ ایسا کریں، آپ ہی حکومت چلائیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ جس طرح وزارتیں بیٹھے ہوئے کریں اسی طرح ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن گورنر جو ہے نا وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کریں، تو ہم جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کو دے دیں گے۔ اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، وہ اسی طرح رہے گا۔ اور کے پی کے میں اندر جو ہے نا سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گورنر جو ہے نا وہ اس کا ہوگا پی ایف یو جے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کوئی بھی نمائندہ ہوگا وہ گورنر بنے گا۔ اور اس کے بعد جس کے اوپر ہمیشہ لڑائی رہی ہے کہ جو ہمارے مولانا فضل الرحمان ہے ان کی ایک ہی مطالبہ تھا 25 نمبر ہاؤس اور ان کی وہی منسٹری کہ جو کشمیر افیئر کی کشمیر کمیٹی کا ان کو ہیڈ بنا دیا جائے گا، اور وہ دوبارہ اس 25 نمبر گھر جو ان کا جو گھر ہے وہ ان کو یاد کر رہا ہے، بہت یاد آ رہا ہے، اور وہ اس میں جو ہے نا وہ کریں گے۔ ناظرین اس میں آپ مسلسل دیکھیں کہ وفاق میں جو ہے نا ان کو مزید جو ہے نا وہ 3 سے 4 سیٹوں کی بھی جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کو دی جائیں، کیونکہ ان کی سیٹیں بھی کافی ساری ہیں۔ تو اس میں جو پی پی ہے وہ ان کا جو ڈپٹی وزیر اعظم ہوگا وہ پیپل پارٹی کا ہوگا، اور داخلہ بھی جو ہے نا وہ ان کو دی جائے گی، پیپل پارٹی کو دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم وفاق میں نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو وفاق میں جو وزیر اعظم ہے وہ تو 2 چیزوں کے اوپر ہمارا الائنس ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے، یا تو شہباز شریف ہوں گے، اگر شہباز شریف نہیں بنتے تو شاید خاقان عباسی جس طرح ماضی میں دیکھا گیا تھا بنائے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو 1.5 سال کے مزید مل جائے، لیکن جو اکثریت کے ساتھ فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کے پاس ہوگا، اور جو ان کے پاس وزارتیں اور 1-2 وزارتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس فائنانس کی منسٹری ہوگی وہ بھی یعنی کہ خزانہ کی ہوگی وہ پی ایم ایل این کی ہوگی۔
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا اگر کاف لیگ جو ہے نا گورنرشپ لے لیتی ہے یا اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور وزارتوں کے اوپر کمپرومائز کر لیتی ہے, تو وفاق جو ہے نا وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز حمزہ شہباز ہوں گے اور وفاق میں وزیر اعظم جو ہے نا وہ شہباز شریف ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ باپ جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہوگا اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن ایک جگہ کے اوپر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قافلہ جو پی ایم ایل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. پچھلے ایک ماہ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, اس سے جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. اس تمام سینیریو کے اندر آپ دیکھیں تو جو بندر بانٹ کی گئی, اس میں کبھی بھی کسی جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں انہوں نے پی ایم ایل این ہوگی, پی پی ہوگی یا باقی لوگ ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی عوام کے حوالے سے نہیں بات کی کہ ہم کس طرح شہد اور دودھ کی نہریں جو ہے نا وہ عوام کے لیے کھول دیں گے, پیٹرول کتنا سستا کر دیں گے, بجلی کے نرخ میں کتنی کمی ہو جائے گی, گیس کتنا کم ہوگی, اور جو ہماری اس کے اندر جو مہنگائی ہے وہ کتنی کنٹرول ہوگی. صرف اور صرف ان کا ایک ہی نظریہ ہے, وہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جائے اور وزیر اعظم سے وہ اتر جائے. ان کا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. اگر وہ پہلے اتنے اچھے ہوتے تو ماضی کی جو حکومتیں تھیں تو کیا وہ سندھ کا حال دیکھ لیں, پنجاب کا حال دیکھ لیں, کیا انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز بنا کے گئے ہیں جو اب تک فائدے میں جا رہی ہو؟ تو کبھی نہیں ہوا. تو ہر چیز نقصان میں ہے. میٹرو ہو, اورنج ٹرین ہو, یا ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ نقصان میں ہی جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ کو اس وقت سوچنے کی بات ہے, کیا وزیر اعظم عمران خان ٹھیک ہیں یا پوزیشن ٹھیک ہے؟ ہم نظریاتی سیاست سے ہٹ کر ہی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کا جو باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کس سمت میں جا رہی ہے. اگر ہم بخوبی غور سے دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے دنیا میں اس وقت بہت بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں بہت سی عالمی طاقتیں بھی موجود ہیں جو نہیں چاہتی کہ عمران خان حکومت بنے اور پاکستان ترقی کر سکے,